الحكيم الصمد الذي كان من عز صفاته أنه لم يلد ولم يولد، وعرفنا بوحدانيته بقوله ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین گرامی مخالف، سلسلہ مجالس کی آج چوتھی مجلس ہے. سورہ البلد کے ضمن اور ذیل میں ہماری گفتگو منزل بہ منزل آگے بڑھ رہی ہے، اور اپنے مضمون کا ایک حصہ مجھے آج مکمل کرنا ہے تاکہ پھر اس کی بنیاد پہ ہم اپنی بات کو کل سے آگے بڑھائیں. خالق کائنات جو پوری کائنات کا خالق ہے بلا شرکت غیر، وحدہ لا شریک، وہ ذات احدیت کہ جس نے انسان کو خلق کیا ہے، یہ اسی کا ارشاد ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد. یہ کسی اور کی آبزرویشن نہیں ہے، نہ کسی اور کی ماہرانہ رائے ہے، نہ کسی اور کا تجزیہ ہے دیا ہوا، بلکہ خالق کائنات کے جس نے خود کریٹ کیا ہے انسان کو، یہ اس کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے انسان کو سختی، تنگی، تکلیف، رنج اور الم کی کیفیت میں پیدا کیا ہے. انسانی زندگی جو ہے وہ انہی کیفیات کا نام ہے. اوورآل اگر آپ دیکھیں، میں نے کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ جب وہ علیم بذات الصدور ہے اور چیزوں کے رونما ہونے سے پہلے، واقع ہونے سے پہلے، وجود میں آنے سے پہلے اسے ہر چیز کا علم ہے، تو پھر اسے آزمانے کی اور امتحان لینے کی ضرورت کیا ہے؟
تو اس کے جواب میں میں نے عرض کیا تھا کہ جب کوئی انسان کسی کا امتحان لیتا ہے تو اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اور جب خالق کسی کا امتحان لیتا ہے تو اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کا امتحان لیتے ہیں، جب ہم کسی کا اختبار لیتے ہیں، تو ہم اپنی جہالت دور کرنے کے لیے، اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنی معرفت کو گویا کہ مکمل کرنے کے لیے وہ امتحان لیتے ہیں، اپنی انفارمیشن میں اضافے کے لیے امتحان لیتے ہیں۔ اللہ جب کسی کا امتحان لیتا ہے تو اس مقصد کے تحت امتحان نہیں لیتا، اس کے علم میں کسی امتحان کے نتیجے سے کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ تو مقصد کہ وہ کیوں امتحان لیتا ہے، ہم نے کل عرض کی کہ وہ اس لیے امتحان لیتا ہے کہ اس امتحان کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو خوابیدہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ بیدار ہو جاتی ہیں اور انسان اپنے آپ کو ڈسکور کر لیتا ہے۔ جب تک انسان کسی مشکل میں نہ پڑے، کسی بحران میں نہ پھنسے، کسی بھنور میں نہ پھنسے، تو بعض اوقات اسے خود معلوم نہیں ہوتا کہ میرے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی صلاحیت ہے، کتنی ہمت ہے، اور میں کتنے کام کا آدمی ہوں۔ انفارچونیٹلی ہمارا تربیتی سسٹم بھی ایسا ہے۔ اب میں جب ہمارا کہتا ہوں تو میں ملا جلا کہتا ہوں، مراد میری دیسی ہوتا ہے، اور اس میں اب ہم نہ دیسی رہ چکے ہیں نہ ولایتی ہوئے ہیں، ہم ایک درمیان کی کیفیت میں اس وقت ہیں ایز اے سوسائٹی، نہ وہ رہے جو تھے اور نہ وہ بن سکے جو بننے کی کوشش کی ہے، ابھی ایک پروسیس ہے، اس کے اندر سے گزر رہے ہیں۔ تو ہمارے دیسی نظام کی ایک انفارچونیٹلی کمزوری یہ ہے کہ عام طور پہ جو بڑے ہوتے ہیں، اور ان میں والدین ہیں، پھر گرینڈ پیرنٹس ہیں، پھر جو ہے وہ خاندان کے بڑے ہیں، پھر ٹیچرز ہوتے ہیں، تو وہ بھی بچوں کو کوئی بہت زیادہ اچھی فیڈ بیک نہیں دیتے جب بچے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور بچے ان کی گود میں ہوتے ہیں، اور بچے ان کے سامنے جب اپنا آ کے شوق سے بتاتے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، آج ہم نے یہ کام کیا، آج وہ کیا، آج ہم نے یہ تیر مارا، کل ہم یہ تیر مارنے جائیں گے، تو عام طور پہ بچوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے تم جو کچھ ہو، ایسے خواہ بڑی بڑی باتیں مت بناؤ، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، دیکھو ذرا اپنی شکل دیکھو، اپنا حلیہ دیکھو، آئینے میں دیکھو اپنے آپ کو، سارا دن تمہاری حرکتیں یہ ہوتی ہیں، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو۔ وہ بچے بیچارے کو عام طور پہ جو میسج ملتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں فارسی میں تلقینات، یہ تلقین ہے، ایک طرح کی القاعات ہیں، تلقینات ہیں۔ بچے کو جو عام طور پہ میسج ملتا ہے وہ یہی ہے کہ تم کسی کام کے اور تم کہیں نہیں پہنچنے والے، اور یہ خواہ مخواہ کی بڑی بڑی باتیں بناتے ہو، اور حقیقت میں تم جو ہے بالکل اس کے برعکس۔ تو جب بچے کو یہی میسج اس کی ماں دے، یہی میسج اس کی نانی دے، یہی میسج اس کی خالہ دے، یہی میسج اس کی پھوپھی دے، یہی میسج اس کا باپ دے، یہی میسج اس کا چچا دے، یہی میسج بڑا بھائی دے، یہی میسج اس کا کزن دے، یہی میسج مولانا مسجد میں دے، اور یہی میسج جو ہے ٹیچر اسکول میں دے، تو پھر بتائیے کہ اس بچے کا وہ جو ایک سیلف اسٹیم ہے، اور جو اس کے امیجنیشنز ہیں اور جو ایسپیریشنز ہیں، پھر وہ کیا ہوں گے۔ اور یہ ہمارا ایک قومی المیہ ہے، یہ ہمارا ایک سماجی مسئلہ ہے۔ ہمارا سماج اس طرح کا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بجائے اس کے کہ ان کو انکریج کریں اور بتائیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تم اس قوم کے ایک شائننگ سٹار بنو گے، اور ہماری سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہیومینٹی کے لیے تمہاری صورت میں ہوگی، تمہارے جیسا بیٹا، تمہاری جیسی بیٹی، اور ماشاءاللہ
ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ جب ہمیں اچھی خبریں ملا کریں گی اور جناب تم یہ کرو گے اور تم وہ کرو گے. تو اس طرح کی فیڈ بیک جو ہے بچوں کو عام طور پہ ہمارے ہاں کم ملتی ہے. اب اس کی جو بھی وجوہات ہیں ہم اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بیچارہ چونکہ اس طرح کی اسے نیگیٹو فیڈ بیک اتنی مل چکی ہوتی ہے کہ اسے خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کتنے کام کا آدمی ہوں اور میرے اندر کتنی صلاحیت ہے اور میرے اندر کتنی جو ہے وہ خوابیدہ استعدادیں ہیں. مگر جب واسطہ پڑتا ہے، وقت آتا ہے، تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں جتنا مجھے بتایا جاتا ہے، میں بھی کسی کام کا. ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جیسا یہ آپ یوں اندازہ کیجئے کہ فوج ہے، پولیس اکیڈمی ہے اور اس طرح کے ادارے ہیں کہ جو ریکروٹس لیتے ہیں اور پھر ان کو بڑی بڑی مشقیں کرواتے ہیں. بڑے وہ جنگی مشقیں ہوتی ہیں، ان کو پریڈ کرواتے ہیں، ان سے وزن اٹھواتے ہیں، ان سے خندقیں کھودواتے ہیں، ان کے راستے میں بڑی بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ پھلانتے ہیں. خاردار تاروں کے اندر سے، نیچے سے، اوپر سے گزرنا، بھوک برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا، موسم کی شدت، سختی، نرمی، یہ ساری پریکٹسز ہوتی ہیں. یہ ساری گویا کہ ایک طرح کی تمرینات ہوتی ہیں، مشقیں ہوتی ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کو اتنا تیار کر لیا جائے اپنے سپاہی کو کہ کل کلاں اگر جنگ شروع ہو جائے اور یہ کہیں میدان میں جائے تو پھر یہ جو صعوبتیں ہیں، جو مشکلات ہیں، یہ ان کا مقابلہ کر سکے. یہ فضول نہیں ہوتا. یہ جو اتنے خرچ ہوتے ہیں، اتنا وقت صرف ہوتا ہے، لوگوں کو اتنا دوڑایا جاتا ہے، روزانہ صبح بھگایا جاتا ہے، تو یہ بیکار نہیں ہے. اس کا ایک مقصد ہے. مقصد اس کا کیا ہے؟ تربیت ہے، تمرین ہے، ٹریننگ ہے، تاکہ وقت پڑنے پہ ان کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ یہ اس سختی کو جھیل سکے. چونکہ اللہ نے یہ نظام دنیا کا اس طرح کا پیدا کیا ہے کہ اس میں سختیاں بہرحال ہر کسی کو پیش آتی. اللہ جو ہے وہ اوور پروٹیکٹیو گارڈین نہیں ہے. جیسے بعض اوقات ہم میں سے کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں بڑے اوور پروٹیکٹیو، اپنے بچے کو ہم ذرا سی دھوپ جو ہے وہ بھی لگنے نہیں دینا چاہتے اور ذرا سا بھی اس کو ہم کسی ہارش اور ہارڈ ایکسپیرینس نہیں دینا چاہتے اور دلوانا چاہتے. بڑے اوور پروٹیکٹیو پیرنٹس بھی ہوتے ہیں جو ہر کام اپنے بچے کے لیے خود کرنا چاہتے ہیں بڑا پرفیکٹلی، اور ہر چیز جو ہے بچے کے لیے اسپیشل ارینجمنٹس. اب جو لوگ علوم تربیتی میں ماہر ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے بچے پالنے کا. بچے کو اگر شروع سے آپ لگژریز کا عادی کر دیں اور ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ کا، تو وہ بچہ پھر آگے چل کے بہت پریشان ہوگا. کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ رہیں گے اس کے آس پاس اور یہ سب کچھ آپ اس کو پرووائڈ کرتے رہیں گے. آج آپ ہیں، کل ہو سکتا ہے آپ نہ ہوں. آج آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور کل ہو سکتا ہے آپ افورڈ نہ کر سکیں. اگر آپ کو برا نہ لگے تو میرے سامنے یہاں بڑی یہ کافی جگہ پڑی ہے اور یہ بڑا نرم فرش ہے، یہ اس کی کوالٹی اس کارپیٹ کی اس سے بھی اچھی ہے اس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو تھوڑا سا اگر صلوات پڑھ کے آپ آگے آ جائیں. ایک آواز بلند صلوات پڑھ. اصل میں مجلس کا جو ماحول ہے نا، خیر ہم نے تو، میں ایک لوکل آدمی ہوں اور ویسے بھی مجھے ان چیزوں کا اتنا ہے نہیں، ورنہ جو اصل مجلس پڑھنے والے لوگ ہیں نا وہ یوں مجلس نہیں پڑھتے کہ آپ وہاں بیٹھے ہوں اور وہ یہاں بیٹھے ہوں. وہ آپ کے سینے پہ چڑھ کے مجلس پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں آؤ، یہاں میرے بالکل ممبر کے آس پاس لگ کے بیٹھو، تاکہ جب داد کے لیے تم ہاتھ بلند کرو تو وہ یوں میرے ہاتھ پیر تک آئے. اور یوں وہ مجلس کا ایک ماحول بنتا ہے. وہ جیسی پھیکی پھیکی مجلس میں پڑھتا ہوں ویسے پھیکی پھیکی آپ سنتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے.
بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ اوور پروٹیکٹیو جب ہو جاتے ہیں پیرنٹس اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو بالکل ذرا سی گرم ہوا بھی نہ لگے اور ہر ناز و نعمت اس کو فراہم ہو، ہر لگژری، اسپیشل ارینجمنٹس، اسپیشل ٹریٹمنٹ، وہ بچے پھر آگے چل کے سب سے زیادہ تنگ ہوتے ہیں، ان کے ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں، وہ سختی جھیل نہیں سکتے اور بڑے نرم و نازک نارنجی ٹائپ کے، اور پھر آپ ہیں، آج تو ہیں سر پہ سلامت ہے، خدا آپ کا سایہ، ہر والدین کا سایہ جو ہے بچوں پہ تادیر اور تعمر سلامت رکھے، لیکن کوئی ضمانت نہیں ہوتی، آپ آج ہیں کل نہیں ہیں، آج آپ افورڈ کر سکتے ہیں کل نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی ان بچوں کو کب تک آپ اپنی گود میں پالیے گا، ان کو بالآخر باہر نکلنا ہے، زندگی کی جد و جہد کرنی ہے، ان کو اپنے زور بازو سے اپنی دنیا خود بنانی ہے، تو ان کے اندر یہ صلاحیتیں خود سے ہونی چاہیے۔ تو اگر کوئی ایسا باپ ہو یا ایسی ماں ہو جو توڑ توڑ کے اپنے ہاتھ سے نوالے بچے کے منہ میں رکھے تو وہ کتنا برا سا لگتا ہے ہمیں، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں دائیں بائیں سے تو ہر کسی کا جی چاہتا ہے یار یہ کیوں اتنا بچے کو سپوائل کر رہا، یہ کیوں اتنا اپنے بچے کو سپوائل کر رہی ہے یہ ماں۔ تو جب ہمیں ایسی ماں اور باپ اچھا نہیں لگتا تو وہ جو رب العالمین ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس سے بڑا کوئی دانشور نہیں ہے، جس سے بڑا کوئی دانش مند نہیں ہے، جو سب سے بڑا حکیم ہے، کیا وہ اپنی مخلوق کو سپوائل کرے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ اوور پروٹیکٹیو گارڈ نہیں ہے۔ میں نے اس دن آپ کو مثال دی حضرت مریم کی، ابھی بچہ جنا ہے اور وہ مصیبت میں ڈالا بھی خود ہے اللہ نے، اور اللہ کی اسپیشل مہمان ہے، تو آج تو کم از کم تشتے تالاب میں سجا کے وہ جو ہے کھجور پیش کی جاتی، کہ آج تو مہمان ہے حضرت مریم، لیکن حضرت مریم سے کہا جا رہا ہے کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ، خود ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ ہے اللہ کا انداز۔ اللہ جو ہے وہ کسی کو سپوائل نہیں کرتا، اللہ کسی کے لیے کوئی ریڈ کارپٹ نہیں بچھاتا، ہاں بچھائے گا، کب بچھائے گا؟ جب اس کے ہاں جائیں گے وہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ ہے، اس کا وعدہ ہے کہ ہاں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہاں جب تم اپنا مشن اکمپلش کر لو گے، جب زندگی کا سفر مکمل ہو جائے گا، جب نفس مطمئنہ کی منزل پہ آ جاؤ گے تو پھر جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، فرشتوں کو آگے بھیج دیا جائے گا، جاؤ ان کے لیے مخمل کے فرش بچھا دو اور ان کا استقبال کرو اور ان کو جنت ملے۔ اللہم صلی اللہ محمد علی محمد۔ چونکہ وہاں پہ پھر کوئی ڈیوٹیز نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ریسپانسبلٹیز نہیں ہے، مگر یہ دنیا جو ہے یہاں پہ آ کے کمانا ہے، یہاں پہ محنت کرنی ہے، یہاں پہ اپنے آپ کو بنانا ہے، تو یہ اس کا ایک نظام ہے۔ تو یہ امتحانوں سے، ابتلاءات سے، آزمائشوں سے، مقصد اس کا یہ ہے کہ انسان جو ہے گرم و سرد سے آشنا ہو، انسان ہر قسم کے ایکسپیرینس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، یہ اس کا ایک مقصد۔ ایک مقصد یہ ہے کہ جہاں انسان اپنے آپ کو پہچانے وہاں پہ اپنے پرائے کو پہچانے۔ امتحان میں پھنسے گا تو اپنے پرائے کا پتہ چلے گا نا، جب مشکلات آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، اور کون ہے کہ جو ساتھ رہتے ہیں جب تک کہ حالات بالکل ٹھیک رہتے ہوں، جب حالات خراب ہو جائیں، ہوا اکھڑ جائے، اور پھر کون ہے کہ جو ساتھ وہ تعریف اور کریڈٹ لینے والے تو ساتھ میں بہت ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی مشورہ ہی ہمارا تھا، یہ تو ہمارا کام تھا، مگر جب گالی پڑتی ہے تو پھر ادھر ہو جاتے ہیں، کہتے نہیں یہ ہمارا اس میں کوئی لین دین نہیں، یہ فیصلہ ان کا اپنا ہے، یہ انہوں نے ہم سے پوچھا نہیں تھا، اور یہ ہم نے بھی ان کو سمجھایا تھا کہ آپ یہ کام مت کیجیے، مگر بہرحال اگر انہوں نے کیا ہے تو ہم کیا کریں۔ ہاں تو اس وقت پہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں جب دنیا برا کہتی ہے، اور جب کوئی اچھا کام اور پھر لوگ اس کو پسند کر لیں اور داد دیں تو کہتے ہیں مشورہ ہی ہمارا تھا، آئیڈیا ہی ہمارا تھا، یہ ہم نے سجیسٹ کیا تھا، اور جناب یہ ہمارے مشورے پہ یہ کام ہوا اور شروع ہوا۔ تو بہرحال یہ سب کب پتہ چلتا ہے، کہ جب ان حالات سے واسطہ پڑتا ہے، جب مشکلات آتی ہیں تو انسان کو اپنے پرائے کا پتہ چلتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز
کہ جو سماجیات کے ماہر جانتے ہیں کہ انسان کے لیے خدا نے جو سسٹم پیدا کیا ہے کائنات کا وہ ہے انٹر ڈیپینڈنس کا، کہ اس کائنات میں خدا نے کسی کو سیلف سفیشینٹ پیدا نہیں کیا۔ ایک بھوت ہوتا ہے، کئی دفعہ لوگوں کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے کہ میں بالکل سیلف سفیشینٹ ہوں یا میں ہونا چاہتا ہوں، جبکہ انسان کے نیچر میں اور اس نظام کائنات میں سیلف سفیشینٹ نام کی کوئی چیز ہے نہیں۔ انسان جو ہے محتاج ہے، اور ہر انسان چاہے وہ ایک غلام ہو اور چاہے وہ شہنشاہ ہوں اور بادشاہ ہوں، سارے کے سارے محتاج ہیں۔ یہ غلام بادشاہ کا محتاج ہے اور بادشاہ اس غلام کا محتاج ہے۔ چاہے بادشاہ مانتا نہیں ہے اس بات کو، وہ کہتا نہیں میں تم میرے محتاج ہو، حالانکہ ہے وہ بھی محتاج۔ اگر وہ محتاج نہ ہو تو پھر سارے کام بادشاہ سلامت کو خود کرنا پڑے۔ تو بادشاہ سلامت جو ہیں ان کو وزیر کی ضرورت ہے، بادشاہ سلامت کو فوج کی ضرورت ہے، بادشاہ سلامت کو سپاہیوں کی ضرورت ہے، ہٹو بچو کہنے والوں کی ضرورت ہے، ہماری درباری کی ضرورت ہے، بادشاہ سلامت کو ان سب کی زیادہ ضرورت ہے۔ بلکہ ایک عام آدمی کو تو 2-4 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، بادشاہ صاحب کو پوری قوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اندازہ فرمائیے زیادہ ضرورت مند کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زیادہ ضرورت مند کون ہے؟ میرے جیسا آپ جیسا آدمی جس کو 2-4 لوگ اگر مل جائیں تو وہ کافی ہیں اس کے لیے، اور بادشاہ صاحب کو تو پوری قوم کی ضرورت ہے۔ پوری قوم تعاون کرے گی تو بادشاہ کی بادشاہی چلتی ہے۔ لیکن یہ ڈھونگ ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے دنیا میں کہ نہیں، ہر کسی کو ان کی ضرورت ہے اور ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ نظام یہی ہے دنیا کا کہ یہ انٹر ڈیپینڈنس پہ مشتمل ہے، اس میں ہر آدمی کو دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ جیسے جیسے انسان خوشحال ہوتا ہے، جیسے جیسے دولت مند ہوتا ہے، جیسے جیسے ثروت مند ہوتا ہے، جیسے جیسے آج کی لینگویج میں سکسیسفل ہوتا ہے، وہ دوسروں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے دور ہو گیا، بھائی بہنوں سے دور ہو گیا، خاندان والوں سے دور ہو گیا، پرانے دوستوں سے دوستی ختم ہو گئی کہ اب وہ اس کی کلاس کے نہیں رہے، وہ پیچھے رہ گئے، وہ چھوٹے رہ گئے، اب وہ پیسہ مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، یا ان کی ہماری کلاس ڈیفرنٹ ہو گئی، وہ ہماری بات نہیں سمجھتے، یا یہ ہے کہ اس کے پاس اب وقت ہی نہیں ہے کسی کے لیے۔ وہ سکسیسفل انسان ہے، وہ کامیابی پہ کامیابی سمیٹ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جو کما رہا ہے پھر اس کو استعمال بھی کرنا ہے، اس کے لیے ویکیشنز چاہیے، اس کے لیے دور دراز کے دورے چاہیے، اس کے لیے اس کی اپنی سرگرمیاں ہیں۔ نتیجتاً کیا ہے کہ جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے، جیسے جیسے کامیاب ہوتا ہے، جیسے جیسے دولت مند ہوتا ہے، جیسے جیسے ثروت مند ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا رابطہ اور رشتہ جو ہے وہ کٹتا چلا جاتا ہے۔ ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، محلے والوں سے، کمیونٹی والوں سے، قوم سے، قوم قبیلے کا بھی نہیں رہتا، اور بڑی سہولت کے ساتھ اس کو اگر کوئی بیچارہ آ کے ولیمے کی دعوت دے، شادی کی دعوت دے، عقیقے کی دعوت دے، مجلس کی دعوت دے، گھر پہ نظر نیاز ہے اس کی دعوت دے، تو بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ نہیں ہم مصروف ہیں، ہم نہیں آ رہے، اور اسے معلوم ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں نہیں جاؤں گا تو مجھے کیا فرق پڑے گا، مجھے ان لوگوں کی کیا ضرورت ہے، اور میں نے کل کون سا ان کو اپنے گھر بلانا ہے کہ یہ نہیں آئیں گے، اور میرے گھر تو خیر یہ چلے ہی آئیں گے چاہے میں ان کے ہاں جاؤں یا نہ جاؤں۔ یہ بھی ایک سماجیات کا مسئلہ۔ تو بہرحال ہوتا کیا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ جب جتنی مرفہ زندگی بسر کرتا ہے، جتنی آسان اور خوشحال زندگی بسر کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بے نیاز اور اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ اور اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھنے لگتا ہے، کیئرلیس ہو جاتا ہے دوسروں کے ساتھ اپنے رابطوں میں۔ لیکن جب زندگی میں مشکلات آتی ہیں، جب زندگی حادثوں کا شکار ہوتی ہے، جب زندگی بحرانوں کا شکار ہوتی ہے، جب زندگی میں دوبارہ پلٹ کے کچھ درد آتے ہیں، دکھ آتے ہیں، محرومیاں آتی ہیں، تو اسے اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں مجھے ماں باپ کی بھی ضرورت ہے، مجھے بہن بھائی کی بھی ضرورت ہے، مجھے دوست احباب کی بھی ضرورت ہے، مجھے کسی ہاتھ پکڑنے والے کی بھی ضرورت ہے، مجھے آج کسی کے ایسے آدمی کی بھی ضرورت ہے کہ جس کے سامنے میں رو سکوں، آنسو بہا سکوں، پریشانی کا اظہار کر سکوں، یا جو آ کے میرا ہاتھ پکڑے اور میری مدد کرے۔
یہ ضرورت جو ہے، یہ ضرورت کا احساس کب ہوتا؟ جب ٹھوکر لگتی ہے، انسان دیکھتا ہے، گرتا ہے. اب یہ ہے کہ وہ رونا چاہتا ہے مگر آگے کوئی سننے والا بھی نہیں. پریشانی کس کے سامنے بیان کرے؟ یہاں تو پیسے دے کے جا کے آپ سائیکیٹرسٹ کے سامنے اپنا رونا روئیں، جو کچھ بھی ہے. میٹر چلتا رہتا ہے، وہ چارج کرتے رہتے ہیں آپ کو، اور آپ رونا روتے رہیے جتنا مرضی. پروفیشنل سننے والے بیٹھے ہیں. ایک صلوات پڑھیے آواز میں. یا پھر ہم ہیں کہ ہمارا میٹر ہی چل رہا ہوتا، ہم بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں، رات کے 12 بج گئے ہوتے ہیں، مگر حضرت کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں بھی جانا ہے، گھر جانا ہے، بیوی انتظار کر رہی ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ مفت کی کاؤنسلنگ ہے تو یہ 6 گھنٹے چلتی ہے، وہاں 1 گھنٹے کے اندر سمیٹتے ہیں. اس لیے کہ پتا ہے کہ 1 گھنٹے سے زیادہ اگر وہاں اس کا سر کھائیں گے تو پھر بل اتنا بھاری ہوگا جو دے نہیں سکیں. تو بہرحال یہ ایک انسانی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے وہ جب ٹھوکر کھاتا ہے تو اسے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ فیملی کی ویلیو کیا ہے. جب گھر میں جوان کا جنازہ پڑا ہو اور جب آدمی خود بھی ہسپتال میں پڑا ہوا ہو، وہاں پہ ایکسیڈنٹ کروا کے یا سرجری کے حالت میں، اور کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی آنے والا نہیں، تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے. تو یہ جو مسائل اور مشکلات اور شدائد آتے ہیں وہ اسی لیے آتے ہیں کہ انسان جو ہے جڑا رہے، انسان مخلوق سے بھی جڑا رہے. اور وہی وقت آتا ہے کہ جب وہ جس نے پکارنا بھی چھوڑ دیا تھا خدا کو، اب خدا کے نام کی تسبیح پڑھنے لگتے ہیں، اور وظیفے اور ورد اور دعائیں اور عملیات اور جناب یہ تسبیح اور وہ تسبیح. تو خالق سے بھی جڑ جاتا ہے انسان اور مخلوق سے بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بھولا ہوا سبق جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے انسان کو کہ نہیں، میرا کوئی مالک بھی ہے، میرا کوئی خالق بھی ہے، اور اس کو بھی پکارنا چاہیے مدد کے لیے. تو انسان کو وہ بھی یاد آ جاتا ہے اور انسان کو یہ مخلوق بھی یاد آتا ہے. انسان اپنے رویوں پہ بھی نظر ثانی کر لیتا ہے جب حادثوں کا شکار ہوتا ہے، اپنی کوتاہیاں دور کر لیتا ہے، ری ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے اپنے رویوں کی، بری عادتیں چھوڑ دیتا ہے. لوگ جب جاتے ہیں کئی دفعہ اس طرح کے کرائسس میں تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا اسموکنگ چھوڑ دی. کچھ لوگوں نے، ہمارے یہاں تو خیر ایسا نہیں ہوتا لیکن چلیں بہرحال ان جنرل کہہ دیتا ہوں کہ اگر کسی کو پینے پلانے کی لت لگ گئی ہو تو کئی دفعہ یہ ہے کہ لوگ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں اب اللہ کے کہنے پہ چھوڑا تھا یا نہیں چھوڑا تھا، ڈاکٹر مولانا کے کہنے پہ چھوڑا یا نہیں چھوڑا، مگر اب تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے. تو اب ڈاکٹر صاحب نے جو کہ کہہ دیا کہ یہ اگر آپ نے حرکت کی تو پھر دوبارہ میرے پاس ہی پلٹ کے آئیے گا اس سے بری صورت میں، تو پھر یہ کہ اس سے بھی ہاتھ چھوڑ دو، ہٹا لیتے ہیں. تو جب اس طرح کے حادثات میں اسے کہتے ہیں بلیسنگز ان، یہ جنہیں ہم مصیبت سمجھ رہے ہیں، جسے ہم حادثہ سمجھ رہے ہیں، جسے ہم امتحان سمجھ رہے ہیں، جسے ہم ابتلا سمجھ رہے ہیں، اصل میں وہ بھی ایک بلیسنگ کی صورت میں آئی جس نے آ کے دوبارہ پھر ہمیں اپنے رب سے بھی جوڑ دیا، اپنی فیملی سے بھی جوڑ دیا، اپنے احباب اور دوستوں سے بھی جوڑ دیا، قوم قبیلے سے بھی جوڑ دیا، اور ہم نے اپنی ذرا اصلاح بھی کر لی، اپنے رویے بھی ٹھیک کر لیے، اپنا جو طور طریقے تھے ان کو بھی ٹھیک کر لیا. تو یہ مقاصد ہیں. جیسے دوائی دیتا ہے نا حکیم اور ڈاکٹر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ دوائی ہوا کرتی ہے، یہ ہوتی دوائی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کو شفا ملتی ہے. صلوات لیجیے. اور تیسرا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن خاص بندوں کو اپنے علم کی بنیاد پہ چنا ہوتا ہے کہ یہ اس کے برگزیدہ بندے ہیں، اور اللہ ان کو انعامات دیتا ہے. کسی کو نبی بناتا ہے، کسی کو ولی بناتا ہے، کسی کو خلیل بناتا ہے، کسی کو کلیم بناتا ہے، کسی کو امام بناتا ہے، اور کسی کو شہید بناتا ہے، کسی کو صدیق بناتا ہے. تو اگرچہ اللہ کو اس کا پورا حق ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ جس کو وہ بنا رہا ہے وہ اس کو ڈیزرو کرتا ہے، لیکن اللہ اس کو بھی ان مشکلات میں ڈالتا ہے، ان حادثوں میں ڈالتا ہے، تاکہ وہ انسان، وہ جو اللہ کا برگزیدہ انسان ہے، وہ عملی طور پہ
اس بھٹی کے اندر داخل ہو کے جیسے سونا کندن بنتا ہے نا، یوں بن کے دنیا والوں کو دکھا دے اور دنیا کو بتائے کہ نبوت ریوڑیوں کی طرح نہیں ملتی ہے، امامت جو ہے خیرات میں نہیں ملتی ہے، ولایت جو ہے یوں لاٹری میں نہیں ملتی ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنایا ہے، اللہ نے کسی کو ولی بنایا ہے، اللہ نے کسی کو امام بنایا ہے تو اس لیے بنایا ہے کہ یہ انسان اس پائے کا انسان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نبوتیں، امامتیں، ولایتیں جو ہیں لاٹری میں نہیں نکلا کرتی کہ یہ جو ایک تصور ہمیں نجد کے نجدیوں نے دیا کہ جیسے پیغمبر کیا تھے، پیغمبر کیا ہیں، اس میں پیغمبر کا کمال کیا ہے، وہ تو اللہ نے چاہا اور چن لیا۔ اور ایک پوسٹ مین جو ہے وہ اگر آ کے آپ کو کوئی ڈاک کا لفافہ پکڑا دیتا ہے تو آپ اس کے ہاتھ تھوڑی چومتے، پھر آپ چل کے اس کا کوئی دوسرے دن چل کے کوئی احترام خصوصی بجا لاتے ہیں۔ وہ ڈاکیا تھا، اس کا کام تھا ڈاک ڈیلیور کرنا، ڈاک ڈیلیور کرنا۔ لیکن عزیزان گرامی، نبوت جو ہے نبی ڈاکیا نہیں ہوتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی جو ہے وہ کوئی پوسٹ مین نہیں ہوتا، نبی اس عظمت کا انسان ہے کہ جسے خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے بشیر بنا کے، نذیر بنا کے، داعیاً الی اللہ و سراجاً منیرا، میں نے اس ظلمت کدے میں تمہیں ایک سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ بشیر و نذیر ہے، وہ سراج منیر ہے، وہ طبیب القلوب ہے، وہ جو ہے طبیب النفوس ہے، وہ شفیع المذنبین ہے، وہ عقل کل ہے اور انسان کامل ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جسے اللہ اپنا نبی بناتا ہے یا جسے اللہ اپنا ولی بناتا ہے یا جسے اللہ اپنا خلیل بناتا ہے یا جسے اللہ اپنا کلیم بناتا ہے یا جسے اللہ اپنا صدیق بناتا ہے، وہ لاٹری میں یہ نام نہیں نکلتے کہ بس وہ یوں ہی اللہ مہربان ہو گیا اور اس نے جس کے سر پہ جو ٹوپی رکھنا چاہیے رکھ دی۔ اللہ عادل ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ عادل ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ میں بھی اللہ کی مخلوق، وہ بھی اللہ کی مخلوق، اللہ مجھے نبی نہ بنائے اور اس کو بنا دے، قیامت کو میں اعتراض کر سکتا ہوں، یا اللہ یہ تیرا عدل کیسا ہے، میں بھی تو وہی تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کو تو نے نبی بنا دیا اور مجھے نبی نہیں بنایا۔ تو اللہ مجھے بتائے گا کہ دیکھو تم اپنے باطن میں جھانک کے دیکھو، تم کس پائے کے انسان ہو اور یہ کس پائے کا انسان تھا۔ اور اللہ جو ہے وہ ظرف دے کے دیکھ کے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلی علی محمد۔ جیسا جیسا ظرف دیکھتا ہے ویسی ویسی عطا کرتا ہے، تو ہر کسی کو اس کے ظرف کے مطابق جو ہے وہ دیتا ہے۔ وہ فیاض منان ہے، وہ فیاض ہے مگر وہ حکیم بھی ہے، وہ فیاض ہے مگر وہ عادل بھی ہے۔ وہ ہر کسی کو اس کی بساط کے مطابق، اس کی استطاعت کے مطابق، اس کی استعداد کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق، اس کے ظرف کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اور یہ انبیاء کے جو امتحانات ہیں اور جو اولیاء کے امتحانات ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ پہچان لیں کہ اگر اللہ نے ان کو یہ منزلت دی ہے تو ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ کس پائے کے انسان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ اللہ چاہتا تو کیا اللہ اس ننھے منھے بچے کو، وہ جس کا نام یوسف تھا جو یعقوب کا بیٹا تھا، اللہ چاہتا تو کیا اس کو یوں کنویں میں گرنے دیتا سبحان اللہ۔ اور یوں بھائی بھائی کو بیچ کے آ جاتے؟ اور پھر یوسف جیسا وہ خوبصورت نونہال وہ بچہ جسے دیکھ کے آنکھوں کو تسکین حاصل ہوتی ہو، پھر وہ جا کے جیلوں میں سڑتا، اس کی جوانی جیلوں میں گزرتی۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر یوسف کنویں میں نہ گریں، بازار میں نہ بکیں، اور پھر عزیز مصر کے گھر میں نہ پلیں، اور پھر اس امتحان سے نہ گزریں جو عزیز مصر کی بیوی نے اس کا لیا تھا، تو دنیا کو کیا پتہ چلے کہ نبی کی پاک دامنی کس لیول کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
दुनिया वाले तो तैयार ही बैठे होते हैं ये कहने के लिए कि नबी हम जैसा है और हम नबी जैसे हैं और वो तो हमारे जैसा है। ये हमारे जैसा कहते वक्त जरा यूसुफ नबी के किरदार पे नजर डालो कि वो कोई ऐसी वैसी औरत नहीं थी, अजीजे मिस्र की औरत थी, की बीवी थी और खूबसूरत तरीन औरत और मलिका वक्त है और किस तरह से दावत गुनाह दे रही है और ये बच्चा है, घर में है। तो अब यूसुफ का वो किरदार जो सामने आता है और फिर यूसुफ अपनी पाक दामनी की खातिर कि गुनाह में न पड़े जेल में जाना पसंद कर देते हैं मगर गुनाह में आलूदा नहीं। सुभान अल्लाह। जेल में जाना पसंद करते हैं यूसुफ मगर गुनाह की जिंदगी में आलूदा नहीं होते। और फिर उसके बाद जेल के अंदर जिस तरह की जिंदगी बसर की और फिर वो टैलेंट जो है कहां से कहां, कुएं से निकला और तख्त तक पहुंचा, कुएं से निकला और तख्ते मिस्र पे बराजमान हुआ और हजरत याकूब और सारे भाई और पूरी बनी इसराइल जो है फिर पलट के मिस्र में आती है और वो जो महकूम था वो हाकिम बन गया। और ये कुरान की मिसाल है कि देखो तुम शॉर्टकट करते हो, हमेशा तुम समझते हो गुनाह करके तुम वहां तक पहुंच सकते हो, जबकि यूसुफ की मिसाल देखो वो गुनाह को छोड़ के एक महकूम हाकिम बनता है और उस मंजिल पे पहुंचता है। अगर किसी में वो सलाहियत हो और वहां पे पहुंच सकता हो तो वो पहुंचता है। शॉर्टकट्स के जरिए मत पहुंचो, किरदार के जरिए से पहुंचो, सामनी के जरिए से पहुंचो, इताअत परवरदिगार के जरिए से पहुंचो। तो ये चंद एक मकासद हैं कि जिससे सलाहियतों को पता चलता है और वो खुलती हैं। हदीस है और ये बड़ी मशहूर हदीस है कि इन्नल बला अदबुन लिल काफिर वल बला लिल मुमिन व दरजतुन लिल अंबिया वल औलिया। मुख्तलिफ अल्फाज में भी रिवायत हुई है, अल्फाज का थोड़ा बहुत तफावत है लेकिन कहा यही गया है कि ये जो आजमाइश है ये 3 तरह की होती है। अगर काफिर की हो रही है तो ये आजमाइश नहीं है बल्कि उसके लिए सजा है, और अगर किसी मोमिन की हो रही है तो ये उसका इम्तिहान है। मोमिन को सजा खुदा यहाँ नहीं देता इस तरह से करके, तो ये उसके लिए क्या है, इम्तिहान। और अगर किसी नबी और वली की हो रही है तो ये उसका दर्जा बयान कर रही है, उसके लिए तरक्की दर्जात। इम्तिहान में सभी जाते हैं लेकिन इम्तिहान जो है काफिर के लिए अदब है, अदब से मुराद सजा है, तादीब है। मोमिन के लिए इम्तिहान है और नबी और वली के लिए ये एक दर्जा है। अब ये चाहे जाहिर में एक्सपीरियंस एक जैसा है लेकिन इन अफराद के चूँकि अहवाल मुख्तलिफ हैं तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। और फिर उसके बाद चूँकि आज इस मौजू को मुकम्मल कर रहा हूँ और कल मुझे आगे बढ़ना है तो मैं रेफरेंसेस के तौर पे जो बातें मैंने कही हैं, अगरचे मेरी आदत है कि मैं कोई बात आमतौर पे उस वक्त तक नहीं कहता जब तक कि मैं उसको कुरान की किसी आयत में या किसी हदीस में देख न लूँ और कंफर्म न कर लूँ। आपके सामने ज़्यादा पढ़ता बढ़ता नहीं उन चीज़ों को, लेकिन उन रेफरेंसेस में ही बात होती है। लेकिन फिर भी आप लोगों की तसल्ली खातिर की खातिर आज 2-3 हदीसें इस हवाले से पढ़ दूँ और ये मौजू मुकम्मल हो जाए। एक सलवात पढ़िए बाबा जी। एक हदीस है और ये इमाम जाफर सादिक ये बात भी ज़हन में रहे कि जब जो अहादीस हम अपने आइमा से बयान करते हैं वो असल में अहादीस पैगंबर की हुआ करती है। हमारे आइमा से हम जो हदीस की रिवायत करते हैं वो उनकी अपनी हदीस नहीं होती, हदीस पैगंबर की होती है। लेकिन जब कोई इमाम रिवायत कर देता है तो हम उस इमाम तक पहुंच के फिर वहीं रुक जाते हैं और हम कहते हैं कि जाफर सादिक ने ये कहा, मोहम्मद बाकिर ने ये कहा, मूसा काजिम ने कहा। हमें उनके सच्चा होने का इतना यकीन है कि हमें पीछे आगे जाना। एक सलावत पढ़िए बाबा।
माशाअल्लाह। बाकी रावियों का जिक्र करते हैं, लेकिन जब किसी इमाम तक पहुंच जाए तो फिर उसके बाद आगे नहीं जाते, इसलिए कि अब इमाम का अगला रावी उसका बाप दूसरा इमाम है। जाफर सादिक का रावी जो है मोहम्मद बाकिर है, मोहम्मद बाकिर का रावी जो है ज़ैनुल आबिदीन है, उनके रावी इमाम हुसैन है, उनके रावी या वो खुद हैं या इमाम अली मुर्तज़ा हैं। तो फिर हम वहाँ आगे नहीं जाते और आमतौर पे यही कहा जाता है ये इमाम अली की हदीस है, ये इमाम बाकिर की है, ये इमाम जाफर सादिक की है, लेकिन असल में वो हदीस होती किसकी है? हदीस होती है पैगंबर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा ज़हनों से ये बात निकल जाए कई दफ़ा मजलिस में रोज़ाना सुनते हैं ना कि इमाम अली ने ये कहा, इमाम जाफर सादिक ने कहा, इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा, तो हमारे भी कुछ लोग जो जरा थोड़ा सा दूसरे इन्फ्लुएंस में होते हैं कहते हैं भाई मौलाना ये सब पढ़ते हैं मगर वो पैगंबर की हदीस नहीं पढ़ रहे। ओ बाबा, ये हदीसें पैगंबर ही की हदीसें हैं और ये हदीसें सारी पैगंबर की हदीसें हैं जो पैगंबर से रिवायत की हैं पैगंबर के सच्चे बेटों ने और सच्चे रावियों। तो इमाम सादिक की, जिन्हें हम सादिक आले मोहम्मद कहते हैं, वो फरमाते हैं कि एक मोमिन जो है उसके लिए मुमकिन नहीं है कि यमदी अलैहि अर्बऊना लैलता, एक मोमिन पे 40 दिन गुजर जाएं, 40 दिन किसी पे गुजर जाएं और वमा अरदा अलैहि मा यहज़ुनुहु, और उसको कोई सदमा पेश ना आए या उसको कोई परेशानी पेश ना आए या उसको कोई मुश्किल पेश ना आए। फरमाते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं कि कोई मोमिन है, अहले ईमान है और 40 दिन गुजर गए और इस 40 दिन में उसको किसी परेशानी का सामना नहीं हुआ, किसी मुश्किल का सामना नहीं हुआ, कोई उसको हादसा नहीं पेश आया, कोई सदमा नहीं पेश आया, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई, ये मुमकिन नहीं। मोमिन जो है वो हमेशा बला में रहता है और यही उसका जो है, ये फिर आगे की हदीसें और बयान करती हैं। फिर फरमाते हैं कि मसलुल मोमिन, या मोमिन की मिसाल ये है, फरमाते हैं कि का कफ़तिल मीज़ान, मंज़िलतुल मोमिन का कफ़तिल मीज़ान, जैसे तराजू होता है। मौला फरमाते हैं बस यूं तराजू की मिसाल से समझो, तराजू है, कुल्लमा ज़ीदा फी ईमानिही ज़ीदा फी बलाइही। मौला फरमाते हैं जैसे तराजू है, उसका जब एक पलड़ा भारी होता है, उसमें आप कोई चीज रखते हैं तो आपको बैलेंस बरकरार रखने के लिए फिर दूसरी साइड पे भी आपको रखना पड़ता है ताकि वो पलड़ा यूं बराबर रहे। तो मौला फरमाते हैं जैसे जैसे मोमिन के ईमान में इजाफा होता जाता है उसकी आजमाइश में साथ साथ इजाफा होता है। कुल्लमा ज़ीदा फी ईमानिही ज़ीदा फी बलाइही, जैसे जैसे ईमान में तरक्की होती चली जाएगी आजमाइश और इम्तिहान में भी इजाफा होता चला जाएगा। ये साथ साथ दोनों चीजें चलती। फिर उसके बाद फरमाया कि कुल्लमा, और ये हदीस अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब कुल्लमा इज़दादल मोमिन फी ईमानिही इज़दादा ज़ीक़न फी मईशतिही। आंखें खोल देने वाली हदीस है। कुल्लमा इज़दादल मोमिन फी ईमानिही इज़दादा ज़ीक़न फी मईशतिही, जैसे जैसे मोमिन के ईमान में इजाफा होता चला जाता है उसकी इकोनॉमी में और उसकी मईशत में जो है वो परेशानी बढ़ती चली जाती है और उसकी आमदनी में और उसकी इनकम में और उसके जो बिजनेस है और उसके जो मसाइल हैं उसमें परेशानियां उसकी साथ साथ बढ़ना शुरू होती है। चूंकि हमारे पास लोग आते हैं और आके अपने रोने रोते हैं और हम देखते भी हैं कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को देखा कि जब तक इतने मस्जिद गोर नहीं थे, जब तक इतनी बाकायदगी से नमाज रोजा नहीं करते थे और हलाल हराम का ख्याल नहीं करते थे,
تو ہم نے ان کو بڑی اچھی کنڈیشنز میں بھی دیکھا ہے کسی زمانے میں، اور بڑی بڑی ڈونیشنز بھی ہمیں دے دیتے تھے، اور جب بھی مانگا فوراً مل گیا، اور جب دیکھا تو وہ بیچارے ٹھیک ہے۔ اور پھر جتنا جتنا نماز روزہ پڑھا، جتنا جتنا ان کا اللہ کے گھر میں آنا بڑھا، جتنا جتنا انہوں نے اب حلال حرام کا زیادہ خیال کرنا شروع کیا، جو عام طور پہ لوگ کرتے اس لیے ہیں کہ اب اللہ 10 گنا زیادہ دے گا۔ عام طور پہ لوگ آتے اس امید سے ہیں کہ اب جب اللہ کے نزدیک جا رہے ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اتنا خیال کرتے ہیں، تو اب تو اللہ جو ہے نا وہ کوئی 10 گنا اور بونس میں دے گا۔ اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ انہی لوگوں کو پھر چند سالوں کے بعد دیکھا کہ آپ بیچارے جو ہیں وہ صرف اپنی عزت چھپا کے بیٹھے ہوئے، مگر یہ ہے کہ اب وہ حالات نہیں رہے۔ تو یہ عزیزان گرامی، یہ بات جو میں نے آپ سے کہی ہے، میں کوئی اپنے پاس سے تو بات کرنے کا عادی نہیں، میں لکھ کے بھی لایا تھا کہ اگر کوئی ریفرنس دیکھنا چاہے تو بہار الانوار میں یہ حدیث ہے، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ اس میں مولا فرماتے ہیں کلما ازداد العبد ایمانا ازداد ضیقا فی معیشتہ، جتنا جتنا ادھر ایمان میں ترقی ہوتی چلی جائے گی، ادھر سے معیشت میں جو ہے وہ کمی ہوتی چلی جائے گی۔ اب یہ اس کی اپنی حکمت ہے کہ وہ یہ امتحان عارضی طور پہ لے لے اور پھر اس کے بعد ٹھیک کر دے، یا یہ ہے کہ وہ اسی حال میں امتحان میں آزماتا رہے۔ لیکن یہ حدیث باقاعدہ اور بہار الانوار کی حدیث ہے، اور اسی طرح سے اور حدیثیں ہیں۔ ان حالات میں صرف مومن کو بتایا یہ گیا ہے کہ جب بہت ہو جائے نا، زیادہ قابل برداشت نہ رہے امتحان، ویسے تو اللہ کسی کا اتنا امتحان لیتا نہیں ہے کہ جو کسی کی برداشت سے باہر ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہر کسی کا امتحان اتنا ہی دیتا ہے جتنا کوئی امتحان دے سکتا ہے، صدمہ بھی اتنا ہی دیتا ہے جتنا کوئی برداشت کر سکتا ہے، دکھ بھی اتنا ہی دیتا ہے جتنا کوئی اٹھا سکتا ہے۔ ناز البلاغہ ہی میں ہے، امیر المومنین کا فرمان ہے کہ جس کی طرف سے مصیبت آتی ہے، مصیبت کو برداشت کرنے کی ہمت بھی اسی کی طرف سے آتی ہے۔ وہ عادل بادشاہ ہے، اگر وہ آپ کو مصیبت میں ڈالتا ہے تو مصیبت برداشت کرنے کی ہمت بھی دیتا ہے، اور اتنی مصیبت نہیں دیتا کہ جو آپ برداشت نہ کر سکیں۔ لیکن کئی دفعہ انسان خود اپنے طور پہ سمجھتا ہے کہ اب ٹو مچ ہو گئی، اور انسان جو ہے پھر اس وقت وہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ حضرت ایوب نبی پہ آ چکا ہے، جو لوگ حضرت ایوب نبی کی داستان جانتے ہیں، حضرت ایوب نبی جو ہیں مصائب برداشت کرنے میں ایک آئیکن ہے، ایک ضرب المثل نام ہے حضرت ایوب کا۔ بیماریاں برداشت کی، بزنس میں گھاٹے برداشت کیے، اولاد کی موتیں برداشت کی، پھر فائنلی بیچارے اتنے بیمار ہو گئے کہ یعنی اس حالت میں چلے گئے کہ سب لوگ چھوڑ چھاڑ کے ان کو ابینڈن کر دیا۔ ساری مصیبتیں اللہ کے اس نبی نے برداشت کی، لیکن پھر ایک منزل ایسی آ گئی تھی کہ جو اللہ کا یہ نبی جو ہے اپنی غیرت کی بنیاد پہ پھر برداشت نہیں کر سکتا، کہ جب نبی کی یہ بیوی کسی کے ہاں خادمہ کے طور پہ کام کرتی تھی، اور جب اس نے بتا دیا کہ میں یوسف کی اولاد میں سے ہوں، تو اس نے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ یوسف کی اولاد جو ہے اس کے بال جو ہیں وہ سنہری ہوتے ہیں، تو ٹو میک شور کہ تم یوسف کی اولاد میں سے ہو، مجھے ذرا اپنے سر کے بال دکھاؤ۔ اب نبی کی بیوی تھی، پردے کی پابند تھی، اب جاب بھی ہے، گھر میں شوہر ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، یہی بریڈ ارنر ہے۔ اب اللہ کے نبی کی بیوی کرے تو کیا کرے؟ بہرحال سر تو ننگا نہیں کیا، سر سے دوپٹہ تو نہیں اتارا، مگر آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے آ کے اپنے سرتاج کے سامنے کھڑی ہوئی، کہا میں نے لوگوں کے برتن مانجے، میں نے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو لگائی ہے، میں نے ہر محنت کی ہے، ہر مزدوری کی ہے، مگر آج حد ہو گئی۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا اس نے کہا کہ اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے صرف دکھا دو اپنے بال کہ سنہری ہیں یا نہیں۔
بس یہ سننا تھا کہ وہ نبی کہ جس نے سارے صدمے برداشت کر لیے، سارے صدمے برداشت کر لیے، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھ کے خدایا بس اب اس سے زیادہ جو ہے مزید مت آ، اب غیرت کا مسئلہ ہے، اب ناموس کا مسئلہ ہے۔ ہمارا سلام ہو ناموس محمد مصطفیٰ، ناموس محمد مصطفیٰ، غیرت علی مرتضیٰ، غیرت بنی ہاشم، غیرت حسین۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو پیغمبر جانتے تھے، پیغمبر کے علم میں تھی کہ ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ میری بیٹیوں کو سروں سے پردے اتار کے میری بچیوں کو، میری نواسیوں کو، میری نواسیوں کو یوں دیار بدیار پھرایا جائے اور تماش بین کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں گے نبی زادیوں کا۔ مگر یہ صبر ہے محمد مصطفیٰ کہ کہا اللہ اگر تیرا دین بچتا ہے تو تیرا دین بچے، تیری شریعت بچے، تیرا دین بچ جائے، میرا حسین ذبح ہوتا ہے ہو جائے، میری زینب و کلثوم کے سر سے چادر اترتی اتر جائے، میرا اکبر اور میرا اصغر ذبح ہوتا ہے ہو جائے، لیکن دین خدا بچ جائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مسائب اور یہ مشکلات ہوتی ہیں کہ جو انسان پہ آتی ہیں، اور بعض مصیبتیں ایسی سخت ہوتی ہیں کہ جب پھر انسان کو کہا گیا ہے کہ ہاتھ اٹھانے کے لیے، دعا کے لیے، تو اس میں یہ ہے کہ فاستعینوا ان یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جب بہت زیادہ امتحان ہو جائے، بہت زیادہ مشکل ہو جائے، برداشت نہ ہو سکے، تو پھر روزے رکھو اور نماز حاجت پڑھو۔ روزے رکھنے سے اور نماز حاجت پڑھنے سے پھر اللہ اس امتحان سے نکال دیتا ہے۔ یا ذکر ہے احادیث میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ امتحان کو آسان کر دیتا ہے، مشکل کو برطرف کر دیتا ہے۔ ایک اور ذکر ہے یا رؤوف و یا رحیم، یا رؤوف و یا رحیم، اس کا ذکر کثرت سے کرو۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں اور باقی انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب آدمی بالکل دیکھے کہ اب اس سے زیادہ برداشت نہیں ہو سکتا، طاقت نہیں ہے، یا تو اللہ ہمیں اور ہمت دے اور ہمت دے اور صبر دے اور صلاحیت دے کہ ہم اس کو برداشت کر سکیں، اور یا پھر یہ ہے کہ اب بس اس سے زیادہ جو ہے، اور پھر یہ ذکر کر کے، روزے رکھ کے، نماز حاجت پڑھ کے، یہ تسبیح کر کے کثرت سے اپنے آپ کو جو ہے امتحان سے رکھا۔ اور چھوٹی سی چھوٹی جو اپرچونٹی اور نیکی کی ملتی ہے اس کو اویل کریں۔ بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں وہ بہت بڑے امتحان سے اور بہت بڑے عذاب اور گناہ سے بچا دیتی ہے۔ دیکھنے میں وہ معمولی چیز ہوتی ہے، آپ کو خود اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی نیکی کی، لیکن وہ ایک معمولی سی نیکی بعض اوقات ایک بہت بڑی مصیبت سے نجات دیتی ہے۔ وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے تو میں 2-4 منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ یہی ایک مثال دے کے آپ کو کہ آپ کے مولا اب بالکل جب کربلا کے نزدیک آ گئے تھے تو میں پہلی مجلس میں پڑھ چکا ہوں کہ کچھ صحابہ مولا کے جو ہیں ان کا خیال تھا کہ وہ کسی شہر میں پہنچ رہے ہیں اور سامنے کوئی شہر نظر آ رہا ہے۔ تو مولا نے یوں نگاہ اٹھا کے جو دیکھا تو کہا نہیں، کوئی شہر نہیں ہے، یہ تو ایک لشکر ہے جو چلا آ رہا ہے تمہاری طرف، اور یہ درخت نہیں ہے کھجور کے، یہ نیزوں کی انیاں۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ہر 1000 کا لشکر لے کے یوں مولا کے سامنے آ کے کھڑا، یہ ہر نے آ کے راستہ روک لیا۔ مذاکرات ہوئے ہیں، آپ ابھی انگریزی میں مولانا سے سن چکے ہوں گے سارا واقعہ، میں جلدی سے گزر رہا ہوں۔ مولا کے درمیان اور ہر کے درمیان مذاکرات ہوئے، اور ہر نے کہا کہ مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کروں، کیونکہ آپ کے آنے کی اطلاع حکومت کو ہے کہ آپ آ رہے ہیں عراق، تو مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر دوں اور گرفتار کر کے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو گورنر کی خدمت میں پیش کروں۔ مولا نے کہا کہ یہ تو پھر ممکن نہیں کہ
کہ تو ہمیں گرفتار کرے اور ہمیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے کے جائے. ابن زیاد کون ہوتا ہے؟ ہمیں گرفتار کرنے والا. اور تم کون ہوتے ہو ہمیں گرفتار کرنے والا؟ بہرحال گفتگو ہوئی، مذاکرات ہوئے، نماز کا وقت آیا، نماز پڑھی گئی. نماز کے بعد مولا نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تیار ہو جاؤ، سوار ہو جاؤ، ہم آگے بڑھتے ہیں. جب سوار ہو گئے اور مولا اپنے گھوڑے پہ سوار ہو گئے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہور آگے بڑھا اور اس نے مولا کے گھوڑے کی جو لگام تھی نا اس میں یوں ہاتھ ڈال دیا گھوڑے کو روکنے کے لیے. جب اس نے یہ گستاخی کی تو تاریخ یہ بتاتی ہے، مقتل کی روایت یہ ہے کہ مولا نے اس کو جھڑک کے یہ کہا کہ میرے گھوڑے کی باغ کو چھوڑ دے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ ایک عرب کا طریقہ تھا جھڑکنے کا یا کسی کو جو ہے نا وہ پیچھے ہٹانے کا. تو مولا نے جب اس کو یہ کہا، اور ہور کون تھا؟ کوفہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، ایک بڑے قبیلے کا آدمی تھا اور ایک لیڈر تھا، ایک کمانڈر تھا. اب جب ہور کو یہ کہا نا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے اور چھوڑ دے میرے گھوڑے کی لگام کو، تو آگے سے ہور نے کہا کہ اے حسین، اگر آپ کے علاوہ عرب کا کوئی دوسرا آدمی مجھے یہ جملہ کہتا تو میں پلٹ کے اس کو یہی کہتا، میں بھی پلٹ کے اس کو یہی کہتا، مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ کی ماں فاطمہ، میری مجبوری یہ ہے کہ میں یہ جملہ آپ سے نہیں کہہ سکتا. آپ کی ماں فاطمہ زہرا، آپ بعد میں دیکھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہور کے نجات پانے کا سبب جو ہے صرف یہی نہیں، سبحان اللہ، جو کہ اس وقت شاید ہور کے اپنے ذہن میں بھی نہ ہو، لیکن دختر رسالت کا احترام، خاتون جنت کا احترام، اور ایسے مرحلے پہ اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لینا جبکہ غصہ آیا ہوا ہے، اور یہ سوچ کے کہ یہ فاطمہ کون ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے، جبکہ اب زمانہ بدل چکا تھا، کوئی بیٹی کا احترام نہیں کر رہا تھا. جو حالات پیدا ہو چکے تھے گزشتہ 40-50 سال میں، اب کوئی کسی کو اس بات کا احترام نہیں تھا، مگر ایسے لوگ تھے ابھی مسلم معاشرے میں. تو ہور نے کہا کہ اے حسین، اگر کوئی اور مجھ سے یہ کہتا تو میں اس کو ترکی بترکی جواب دیتا، مگر میں آپ کو یہ جواب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ آپ اس بیوی کے صاحبزادے ہیں کہ جو میرے رسول کی بیٹی، اور میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا. خیر ایک معاہدہ ہوا، مولا نے کہا ٹھیک ہے، ہم گرفتار بھی نہیں ہوتے، تو ہمیں گرفتار نہ کر، مگر ہم آگے بڑھیں گے. اس نے کہا پھر اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ ایسا ہے کہ نہ واپس جا سکتے ہیں مدینہ، نہ میں آپ کو عراق جانے دوں گا کوفہ. اگر آپ وہاں جانے کے لیے تیار نہیں، آپ ایک تیسرا راستہ لے لیں، چلیں میں خط بھیجتا ہوں ابن زیاد کے نئے آرڈرز کا انتظار کرتا ہوں کیا حکم آتا ہے. تو تھوڑی دیر یوں ہی چلتے ہیں ادھر ادھر. چلتے چلتے جو ہے مولا ایک جگہ پہ پہنچے اور ابن زیاد کا نیا آرڈر آ گیا اور کے نام کے، جہاں تجھے میرا یہ خط ملے وہیں پہ حسین کو اتار اور مزید آگے مت بڑھنے دو. ہاں میک شور کرو کہ حسین کو ایسی جگہ پہ اتارو کہ جو سرسبز و شاداب نہ ہو، جہاں پہ کوئی سایہ دار درخت نہ ہو، جہاں پہ کوئی پینے کو پانی نہ ہو، ایک بالکل چٹیل صحرا، ریگزار، پانی سے دور کسی ایسی جگہ پہ حسین کو اتار، اور اب مزید آگے حسین کو نہ جائے. اور نے آ کے منع کر دیا، کہا بس اب اتر آئیے. کہا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ نینوا. کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا غازریہ ہے. کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس کا نام کرب و بلا بھی ہے. بس یہ نام سننا تھا کہ آپ کے مولا نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بس اتر. مجھے اسی زمین کا بتایا گیا، میرے نانا نے جو مجھ سے ذکر کیا تھا، یہی وہ زمین کہ جہاں پہ اب ہمیں اپنی قربانیاں دینا ہے. بتایا جاتا ہے کہ کچھ بیویوں نے کہا کہ بھیا یہ بڑا ویرانہ ہے،
یہ جا بڑی غیر آباد ہے، وحشت سی ہو رہی ہے، یہاں سے ذرا کسی اچھی جگہ پہ، کہا بیویوں بس یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے خیام لگنے ہیں۔ اتر آئے، خیمے لگے، 8-9 دن گزر گئے، شب عاشور آئی۔ شب عاشور آتی ہے تو ہور جو ہے وہ آخری دفعہ آتا ہے عمر سعد کے پاس، جو کہ اب نیا کمانڈر ان چیف ہے، کہ عمر سعد اب کیا ارادے؟ عمر سعد نے کہا کہ اب کل جنگ ہو۔ کہا حسین سے کوئی صلح و مصالحت نہیں ہو سکتی کسی بات پہ؟ عمر سعد کہتا ہے کہ اگر میرے اوپر ہوتا تو شاید ہو جاتی، مگر تیرا امیر نہیں کرنے دیتا، یعنی ابن زیاد نہیں مانتا کوئی بات۔ کل جنگ ہوگی، کہا جنگ ہوگی۔ اب خیمے میں جا کے ہور بیٹھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ یہ سارا جرم میں نے کیا تھا۔ اگر میں علی و بطول کی بیٹیوں کو، اگر میں رسول کی اولاد کو، اگر میں حسین کو گھیر گھار کے اس وقت یہاں نہ لاتا تو آج یہ کیفیت پیش تھا۔ اپنا محاسبہ کرتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے کہ صبح اگر جنگ کے حالات بنتے ہیں تو میں یہ لشکر چھوڑ دوں گا اور میں ادھر حسین کی سائڈ میں چلا۔ صبح بھی جب دونوں لشکر سج گئے، دونوں طرف سے فوجیں میدان میں آ گئیں، اور بالکل جب دیکھا گیا کہ اب جنگ شروع ہونے لگی ہے تو یکا یک، اب جو ایک راوی روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا گھوڑ گھوڑے پہ ہے اور گھوڑ کا رنگ زرد ہو چکا ہے اور کپ کپی تاری ہے جسم کی۔ تو میں نے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفہ کا سب سے بہادر سردار کون ہے تو میں کہتا ہور، اور ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہور اور تمہارا یہ رنگ اور تمہارے اوپر کپ کپی تاری ہے۔ ہور نے جواب میں کہا کہ دیکھو، میں اس وقت اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا پاتا ہوں۔ ایک طرف مجھے جنت نظر آ رہی ہے، ایک طرف مجھے جہنم کے شعلے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ میں تو جہنم میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تو جنت والوں کے پاس جا رہا ہوں۔ بس یہ کہا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنے پرچم کو یوں نیچے سرنگوں کر لیا اور دوڑ کے حسین کی طرف آ۔ ادھر حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، جب ادھر سے کسی کو یوں آتے دیکھا ہے نا تو فوراً عباس سے کہا، عباس بھیا جاؤ اپنے مہمان کا استقبال کرو۔ عباس اٹھو، مہمان آ رہا ہے تمہارا، جا کے اپنے مہمان کا استقبال کرو۔ ایک مرتبہ عباس اٹھے، عباس کے ساتھ 2-4 اور اصحاب اٹھے، آگے بڑھ کے گئے، دیکھا ہور ہے، ہور آ رہا ہے اور ہور کے ساتھ اس کا بیٹا ہے۔ اب جب دونوں آئے نا ادھر مولا کے سامنے تو آ کے کھڑے ہو کے ابھی ہور جو ہے وہ کہتا ہے، مولا حل لی من توبت، اے رحمت للعالمین کے نواسے، اے فرزند رسول، یہ میں تھا کہ جو آپ کو پکڑ کے اور گھیر گھار کے یہاں لایا تھا، لیکن بتائیے اگر میں توبہ کر لوں تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں ہور، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، انسان جب چاہے توبہ کر لے اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ گھوڑے سے اتر رہو، گھوڑے سے اتر رہو۔ بس جب پتا چلا نا کہ ہور آئے ہیں، اندر سے بیویوں نے پیغام بھیجا، زینب نے کہا بھیا ہور کیسے وقت میں آئے کہ اب زینب کے پاس پانی بھی نہیں ہے کہ جو تمہارے لیے بھیجو۔ اب یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں اس وقت اتنی بے بس ہیں کہ مہمان کے لیے کوئی خاطرداری بھی نہیں کر سکتی، تم آئے بھی تو کیسے وقت میں آئے۔ بس یہ سننا تھا۔ جب ہر نے سنا نا کہ میرا گناہ معاف ہو گیا ہے تو ہمت بڑھ گئی، کہا بس مولا اب جو ہے میں گھوڑے سے نہیں اترتا، اب بس مجھے جینے میں کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ سب سے پہلے میں ہی آپ کے سامنے آیا تھا، آج آپ کی طرف سے سب سے پہلا سپاہی بن کے میں جاؤں، میں جانا چاہتا ہوں۔ جانے کی اجازت ملی، ساتھ بیٹا لایا تھا، کہنے لگا بیٹے کو کہ ایسا ہے کہ تم پہلے جاؤ اور چل کے شہید ہو تاکہ میں شہید کا باپ بن کے اس دنیا سے جاؤں اور میں شہید کا لاشا اٹھا کے جاؤں اور میں دیکھوں کہ جو حسین پہ آنے والی ہے پہلے میرے اوپر آئے۔ حر کا بیٹا گیا میدان میں اپنا تعارف کروایا، حر کا بیٹا ہوں اور حسین کا حامی ہوں اور حسین کی حمایت میں آیا ہوں۔ ہر طرف سے حملے ہوئے، حر کا بیٹا گرا،
बाप अपने बेटे की लाश पे पहुंचा और जैसे ही अपने बेटे की लाश को उठाना चाहा, पीछे से हुसैन आ जाते हैं, कहते और भाई बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा नहीं उठाया कर, और भाई बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा नहीं उठाया करता। मेरे भाई हट जाओ एक तरफ से, तुम्हारे बेटे का लाशा हुसैन उठाएंगे। मैं कहता हूँ मौला, आपने तो हुर के जवान बेटे का लाशा नहीं उठाने दिया। मैं देखता हूँ कल अली अकबर का लाशा जब अभी उठेगा तो कौन होगा जो आपकी मदद करेगा और आपको कहेगा हुसैन ये जवान का लाशा है, ये अली अकबर का लाशा है, और आके आपको मदद देगा। अजीजों, हुर का बेटा शहीद हुआ, फिर हुर खुद जाते हैं मैदान, और खुद जाते हैं मैदान में, चल के बताते हैं देखो मैं हुर हूँ, मैं तुम्हारा लीडर था, मैं तुम्हारा कमांडर था, मगर मैं देख चुका हूँ एक तरफ जन्नत वाले हैं, एक तरफ जहन्नम वाले हैं, आओ मैं तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता हूँ। बस ये कहना था, लश्कर ने हमला कर दिया, हमला शदीद था, हुर पे इतना हमला हुआ, अब हुर गिर गए, मौला मेरा सलाम, मौला मेरा सलाम कबूल कीजिए। हुसैन पहुंचते हैं, अब हुर के सहराने हुर के सर को अपनी गोद में रखते हैं और एक जुमला कहा है, तारीखी जुमला है हुसैन का, कहते हैं हुर तेरी माँ ने तेरा नाम ठीक रखा था, तू वाकईन हुर है, हुर फिर दुनिया है और हुर फिर आखिरत है, तू वाकईन आजाद मर्द है, तू वाकईन हुर है, हुर तेरी माँ ने तेरा नाम ठीक रखा था। उसके बाद हुर को तसल्ली दी, हुर को दिलासा दिया, और फिर उसके बाद देखा कि हुर की अब आखिरी लम्हात हैं, हुर की रूह परवाज कर रही है, हुर ने अपने माथे पे हाथ रखा हुआ था। एक मर्तबा कहा हुर यहाँ पे हाथ क्यों रखा है? कहा मौला जख्म लगा है, जालिम ने पत्थर मारा है, उससे खून भी निकल रहा है, मैं चाहता हूँ मेरी आंखों में न पड़े ताकि आपकी ज़ियारत करता रहूं। एक मर्तबा हुसैन ने अपनी जेब में हाथ डाला, अपनी जेब में हाथ डाला, और वो रुमाल हुसैन का जो फातिमा ज़हरा का बनाया हुआ रुमाल था, वो रुमाल जो हुसैन को बड़ा अजीज था, वो रुमाल के जो फातिमा ज़हरा ने अपने बच्चे के लिए बना के रखा था और हुसैन के पास था, अब हुसैन ने वो रुमाले फातिमी निकाला और हुर के माथे पे बांधा। मैं कहता हूँ हुर, तूने फातिमा का एहतराम किया था, तूने फातिमा ज़हरा का एहतराम किया था। फातिमा ने अपना रुमाल इसी दुनिया में तुम्हारे माथे पे रख दिया है, और खातूने जन्नत, खातूने जन्नत दरवाज़े जन्नत पे तुम्हारी शफीआ रोज़े माशर। परवरदिगार हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल मंजूर